مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سرطان یعنی کینسر۔ برج سرطان کینسر والوں کے لیے اگست 2021 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 جون سے 22 جولائی تک ہے ان لوگوں کا برج سرطان ہے یعنی کہ کینسر ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کے صدقہ، آپ کے سٹار کا صدقہ، آپ کی پڑھائی وغیرہ مکمل تفصیل میں نے ویڈیو کے اینڈ میں دی ہوئی ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا، اس کے بغیر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے سننے سے کافی زیادہ آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں بزنس مین حضرات کی طرف۔ بزنس مین ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، چیز لیتے ہیں، بیچتے ہیں، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ رہے گا۔ نئے آرڈر انشاءاللہ بہت زیادہ ملیں گے آپ کو۔ پرانے آرڈرز بھی آپ کے جو رکے ہوئے ہیں وہ پینڈنگ میں ہوں گے، وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے، اور جو آپ کی رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو دور ہوتی ہوئی خود محسوس ہوں گی۔ تو اگر یہ معاملات پہلے ہفتے کے اندر نہ ہوں تو پھر آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ویسے آپ کو چاہیے کہ جو ویڈیو کے اینڈ کے اندر میں نے صدقہ وغیرہ بتایا ہے وہ آپ کریں تاکہ وہ کوئی کسی قسم کا رزق نہ رہے، تو آپ کے لیے یہ پورا مہینہ بہت اعلیٰ گزرے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نوکری پیشہ حضرات۔ تو نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کا اپنے باسز کے ساتھ جو ٹائم ہے بہت اچھا گزرے گا، آپ کی تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے۔ اوورآل آپ کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ جو بچے جن کے شادی کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، یعنی رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے یا نہیں ہو رہی، ان کے لیے یہ مہینہ کچھ اتنا خاص نہیں رہے گا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ اتنی زیادہ خوشخبری لے کر نہیں آئے گا۔ اگر آپ صدقہ وغیرہ اپنا دیتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں گھریلو جھگڑوں کی طرف۔ تو گھریلو جھگڑے آپ کے ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے، مگر بیگمات کے ساتھ اور شوہر یعنی کہ دونوں کا اپنے لڑائی جھگڑے کے معاملات جو ہیں وہ کافی بگڑیں گے۔ مرد حضرات اس مہینے کچھ زیادہ غصہ کریں گے، تو چاہیے کہ عورتوں کو تھوڑا سا تحمل مزاجی سے اپنا نظام چلائیں تاکہ زیادہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اگر آپ عقل مندی سے کام لیں تو آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو چیزیں سٹار کی ہم بتاتے ہیں وہ 100% ہوں۔ صدقہ اور پڑھائی کرنے سے بالکل الٹ ہو سکتا ہے۔ جو معاملات آپ کے بگڑے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ جن بچیوں کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد حضرات کے لیے، تو ان کے لیے تو یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ جن لوگوں نے پچھلے مہینے کے اندر اپنا علاج کروایا ہے ان لوگوں کو اس مہینے حمل کنسیو ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ یا مصوروں کا ورد کریں، اس سے آپ کی حمل کنسیو ہونے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ بیماریوں کے حملے اس مہینے آپ کے پر بہت کم ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس مہینے آپ کی طبیعت جو ہے وہ صحت مند رہے گی۔ جن لوگوں کی صحت بگڑے گی وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر جادو یا نظر بد کا مسئلہ ہوگا، ان کے لیے یہ معاملات اس مہینے بگڑیں گے، کیونکہ بڑی عید گزری ہے تو بڑی عید کے دوران بہت زیادہ جادو کے معاملات ہوئے ہیں۔ اس بار میں آپ کو جو صدقہ اور پڑھائی دینے لگا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، مگر یہ مکمل میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 آپ کا صدقہ، دوسرا آپ کی پڑھائی جو آپ روزانہ کریں گے، اور تیسرا نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کون سی پڑھائی کرنی ہے وہ۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے اس مہینے کو 4 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدقے کی۔ تو صدقہ آپ نے کس طرح دینا ہے؟ صدقہ آپ نے دینا ہے
एक रोटी के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और आपने कब्रिस्तान चले जाना है। अपने सर से 7 बार वार के वहाँ पर फेंक देना है। कब्रिस्तान में कब्बे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसी वक्त उठाने के लिए आ जाते हैं। तो अगर उसी वक्त वो आ जाएं और आपके रोटी के टुकड़े उठाकर खाना शुरू कर दें या ले जाएं, तो आप पर 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके ऊपर नंबर 1 सबसे बड़ी अच्छी बात ये होगी कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू नहीं है और आपके ऊपर किसी किस्म का नज़र बद नहीं है। तो आपको ये पढ़ाइयाँ और ये चीज़ें 100% फ़ायदा देंगी। तो ये आपने अमल करना है महीने के शुरू में। आप अगर आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, जिस दिन आप मेरी वीडियो देखें उसके अगले दिन आप ये शुरू कर लेंगे अमल, तो इंशाल्लाह आपको उसी से फ़ायदा होगा। और अगर ये चीज़ ना हो, जानवर आपका सदका ना उठाएं, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अब चीज़ सामने पड़ी है, जानवर दिखे ना। आप नज़र घुमाने से पता चल जाता है कि साइडों के ऊपर कौवे वगैरह ये बैठे हुए हैं दरख्तों के ऊपर। तो आप थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा साइड पर हो जाएं और देखते रहें कि वो वाकई उठाते हैं या नहीं। अगर नहीं उठाया तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर नज़र बद का, जादू का मसला है। वो इसलिए कि जब कोई बंदा किसी के ऊपर जादू टूना करता है तो सबसे पहले उसका सदका बांध देता है, ठीक है। तो वो सदका बांधने की वजह से उसके तमाम मामला बिगड़ते रहते हैं और उसका सदका कहीं पर भी लगता नहीं, जिसकी वजह से उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसका फिर बेहतरीन हल ये है कि आप अपना किसी से इलाज करवाएं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके ये मामला आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई इलाज करने वाला फ़िलहाल ना मिले या आपका किसी पर दिल मुतमईन ना हो, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 13 अदद 1-1 रुपये वाले जो ठीपे होते हैं, रुपया होता है 1-1 रुपये वाला, वो आपने ले लेना है। इसी में आपने शामिल कर लेना है अगले दिन 1 रोटी के टुकड़े और साथ आपने 13 रुपये वो टुकड़े आपने एक साइड पर कर फेंक देने हैं। और जो 13 रुपये होंगे वो आपने इस तरीके से फेंकने हैं कि जो कब्रिस्तान की राह गुज़र हो, जहाँ से लोग गुज़रते हों, आपने सदका उस जगह पर देना है। अब वहाँ पर जब फेंकेंगे वहाँ से कोई ना कोई गुजरेगा। अब इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं होता, तो वो कोई ना कोई देखकर पैसे ज़रूर उठाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपने करना है, तो लाजमी 100% कोई ना कोई बंदा आपके पैसे उठा के ले जाएगा। तो आपके जो सदक़े की बंदिश होगी वो कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपने फिर क्या करना है, अगले हफ्ते फिर जाकर यही सेम करना है। तो आप देखिएगा कि आप हैरान होंगे कि जैसे ही आप सदका फेंकेंगे उसी वक्त जानवर आएंगे और आपका सदका खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह आपका जो है वो सदक़े की बंदिश टूट जाएगी और आपको इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अहम है। इस बार मैं थोड़ी सी तफसील से बताऊंगा। ये मैंने तस्वीर लगा दी। मर्द हजरात के लिए आप सिर्फ फजर के बाद ही ये पढ़ाई कर सकते हैं। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार, उसके बाद एक तस्बीह आपने मिलाकर करनी है, या वदूदो या वहाबो या कहारो या मालिको या रज़ाको। ये एक दाने के ऊपर 5 लफ्ज़ आपके पढ़े जाएंगे, ठीक है। और जो औरतें हैं वो फजर और इशा के बाद पढ़ सकती हैं। अब यहाँ पर मैं औरतों के लिए, अपनी बहनों के लिए बहुत अहम एक चीज़ बताने लगा हूँ कि आपने जब ये चीज़ करनी है तो आपके करने से आपने ये अपने लिए नहीं करनी, अपने लिए और अपने शौहर के लिए, और अगर आपके बच्चे कारोबार करते हैं तो उनके लिए, आपने इन तीनों के लिए ये पढ़ाई करनी है। तो इंशाल्लाह आपके ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब ये जो मैंने लफ्ज़ों से पढ़ाई बनाई है, ये लफ्ज़ जो हैं बहुत अहम है। या वदूदो, या आपके घर में मोहब्बत और प्यार पैदा करेगा, या वहाबो आपके कारोबार की प्रॉब्लम ख़त्म करेगा, घर में पैसा लेकर आएगा, या कहारो आपके दुश्मनों से मुकाबला करेगा, या मालिको अल्लाह को आपकी तरफ ध्यान करने पर मजबूर करेगा, या रज़ाको आपके घर में रिज़्क़ की बरकत होगी। तो ये 5 लफ्ज़ मिलाकर मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अपनी बहनों को इसलिए मैंने फजर और इशा के लिए कहा है कि आपको आज के दौर का पता है कि अगर कोई 5 वक्त की नमाज ही पढ़नी शुरू कर देना तो लोग कहते हैं पता नहीं ये कौन से जादू करना शुरू हो गया। हम मुसलमान होने के बावजूद हम नमाज पर भी शक करते हैं। आप घर में नमाज पढ़े और 2 मिनट के लिए कोई तस्बीह करनी शुरू कर दें, आपको कहेंगे नया नया मुसलमान हो गया। किसी को आप सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दें तो लोग कहेंगे वाह नया मुसलमान हो गया। तो यानी कि आपकी हर चीज़ पर एतराज़ होता है। तो इस चीज़ के बचने के लिए मैंने अपनी बहनों को ये कहा है कि आप फजर को अगर आप मुनासिब समझती हैं, आपको कोई इतराज़ आपके ऊपर नहीं करता, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, तो सबसे बेहतरीन है वो फजर के बाद है।
اور اگر آپ کو مجبوری ہوتی ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ مجھے کوئی اس بات سے نشانہ بنائے گا، تو پھر آپ اپنی نماز اپنے کمرے میں پڑھیں، عشاء کے بعد بھی آپ یہ چیز کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا۔ اب ہے تیسری چیز، وہ ہے نیا چاند۔ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیا چاند باوضو جا کر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ کو زیادہ جو بہتر ہے، وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ لے کے جائیں، نماز والی کاپی۔ اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر موبائل کے اندر آپ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور سورہ ناس، یہ 3 آیات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنے کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، مگر پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 3 دفعہ سورہ ناس، اور پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ درود ابراہیمی۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز بتا دوں کہ آپ نے سورت پڑھنی کیسے ہے، تیزی میں نہیں پڑھنی۔ چاند کو دیکھا، درود ابراہیم پڑھا، پھر آپ نے جیسے ہی الحمد شریف شروع کی تو اوپر انگلی رکھ کر پڑھنی ہے، جیسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک لفظ کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو یہ 3 آیات زبانی یاد ہے، مگر پھر بھی آپ نے اوپر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو زبانی پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے، درود ابراہیمی پہلے پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ نیا چاند اور یہ مہینہ میرے لیے باعث برکت بنا دیں۔ اگر کوئی عورت ہے تو وہ پھر پڑھے گی یا اللہ یہ مہینہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، مرد بھی یہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد باعث برکت بنا دیں، اس مہینے کو میرے گھر میں خوشیوں والا مہینہ بنا دیں، ٹھیک ہے، میرے لیے دولت کی بارش کر دیں۔ یہ لفظ لازمی کہیے گا کہ میرے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات سے اگر دولت نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ میرے لیے دنیاوی دولت کی بارش کر دیں، میرے گھر میں خوشیاں بے شمار آئیں۔ دل کھول کے مانگنی ہے، سیدھی سیدھی بات، صرف اپنی ذات کے لیے۔ یاد رہیے گا یہ دعا صرف آپ نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کرنی کہ فلاں کے لیے یہ، فلاں کے، صرف اپنی ذات کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اوپر ہاتھ پھیر کے آپ نیچے آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں آپ کریں اس مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ اور اگلا مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔